Preparing outputs. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی دستاویز تیار کی جاتی ہے تو اسے مختلف حوالوں سے چیک کیا جاتا ہے. اس ڈاکیومنٹس میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی خامی نہ ہو اور اس میں موجود انفارمیشن بالکل درست ہو. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لینگویج کے حوالے سے کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، یعنی اسپیلنگ مسٹیک نہ ہو اور نہ ہی کوئی گرامر کی غلطی. جب ہم ورڈ پروسیسر کی مدد سے اپنا کوئی ڈاکیومنٹ تیار کرتے ہیں تو اسے بالکل تفصیل سے ریویو کرنا چاہیے. اسے ریویو کرنے میں ہم ڈاکیومنٹ کے مکمل لے آؤٹ کو دیکھتے ہیں، جس میں پیج مارجنز، ہیڈر فوٹر سیٹنگز، مناسب فونٹ سائز اور پیراگراف کی سیٹنگ شامل ہوتی ہے. یہ تمام کام ہم نے گزشتہ لیسنز میں سیکھے ہیں اور امید ہے کہ آپ جان گئے ہوں گے کہ ان سب آپشنز کو کون سے مینیوز کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے یا دوبارہ اوپن کیا جاتا ہے. ڈاکیومنٹ ریویو یا پروفنگ کا ایک بہت اہم حصہ اسپیلنگ چیک بھی ہے، یعنی اپنے ڈاکیومنٹ میں موجود املا کی غلطیوں کو دیکھنا. ٹائپنگ کے دوران اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ الفاظ کے ہجے درست نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے. اور اگر ڈاکیومنٹ کئی صفحات پر مشتمل ہو تو پھر اور بھی محتاط ہونا پڑتا ہے کہ پورے ڈاکیومنٹ کی تفصیل کو مکمل طور پر چیک کیا جائے. اس لیے پبلشنگ ہاؤسز جہاں پر بڑی تعداد میں ڈاکیومنٹس تیار ہوتے ہیں، وہاں خاص طور پر ایڈیٹرز اور پروف ریڈرز موجود ہوتے ہیں جو صرف یہی کام کرتے ہیں. ایک ورڈ پروسیسر کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں ایک بہت بڑی سہولت حاصل ہے. اس سہولت کو ہم اسپیلنگ اینڈ گرامر چیک کہتے ہیں. یہ فیچر ہمارے ڈاکیومنٹ میں سے نہ صرف اسپیلنگ مسٹیکس کی نشاندہی کر سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گرامیٹیکل مسٹیکس کے بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے. جب ہم ایک ڈاکیومنٹ ٹائپ کرتے ہیں تو ورڈ پروسیسر اپنے اندر موجود ڈکشنری کی مدد سے ہمارے تمام ٹائپ کیے گئے الفاظ کو چیک کرتا رہتا ہے. یہ کام انتہائی تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. جیسے ہی ہم کوئی ایسا لفظ لکھتے ہیں جس کے سپیلنگز درست نہیں یا جو انگلش ڈکشنری میں موجود نہیں تو ورڈ پروسیسر فوراً ایسے الفاظ کے نیچے سرخ رنگ کی لائن لگا دیتا ہے. اسی طرح اگر کسی جملے میں گرامر کے اعتبار سے کوئی کمی ہو تو بھی اس کی نشاندہی ایک سبز رنگ کی لائن سے کر دی جاتی ہے. اسپیلنگ اینڈ گرامر چیک کے فیچرز کی بدولت ہم بہت آسانی سے اپنے ڈاکیومنٹس میں موجود املا کی غلطیوں اور گرامر کے اعتبار سے غلط جملوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان فیچرز کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. ہمارے سامنے ایک ڈاکیومنٹ موجود ہے جس میں پیراگراف لکھا ہوا ہے. اس پیراگراف میں آپ کو اکثر جگہ پر سرخ اور سبز رنگ سے الفاظ انڈر لائن ہوئے نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سرخ رنگ سے انڈر لائنڈ الفاظ کو کیسے درست کرنا ہے. یہ سرخ انڈر لائنڈ اسپیلنگ مسٹیک کی نشاندہی کرتی ہے. اسپیلنگ مسٹیکس کو درست کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم ریویو کی ٹیب میں پہلی آپشن اسپیلنگ اینڈ گرامر کے فیچر کو استعمال کر لیں، اور دوسرا طریقہ ہے ماؤس پوائنٹر کے رائٹ کلک کے ساتھ، جو کہ آسان بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی. آئیے پہلے آسان طریقے کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں. یہاں آپ کو لفظ وچ کے اسپیلنگ غلط نظر آ رہی ہیں. اس میں ڈبلیو کے بعد والا ایچ ٹائپ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ لفظ درست نہیں رہا. اگر ہم اس لفظ میں ایچ کو ٹائپ کر دیں تو یہ لفظ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ذرا ٹھہریے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر ہمیں کیا مشورہ دے رہا ہے، اسے اس لفظ میں کیا غلطی نظر آ رہی ہے. ہم کمپیوٹر کی سجیشن دیکھنے کے لیے اس لفظ پر رائٹ کلک کرتے ہیں. ایک مینیو اوپن ہو گیا ہے. اس مینیو میں سب سے اوپر آپ 5 الفاظ بولڈ ٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں. یہ 5 الفاظ وچ کی مختلف شکلیں ہیں. اب ان میں سے کون سا درست لفظ اس جملے میں استعمال کرنا ہے، اس کا فیصلہ کمپیوٹر نے ہم پر چھوڑ دیا ہے. دراصل کمپیوٹر ایک غلط لفظ کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور ڈکشنری میں موجود
اس کی مختلف صورتیں بھی آپ کو دکھا دیتا ہے۔ یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ لفظ وچ کی کون سی شکل یہاں سوٹ کرتی ہے۔ ہمارے خیال میں جو لفظ صحیح طور پر اس جملے میں استعمال ہوتا ہے، ہم اس پر ایک مرتبہ لیفٹ ماؤس بٹن سے کلک کر لیتے ہیں۔ کلک کرتے ہی اسپیلنگ مسٹیک کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے اور سرخ رنگ کی لائن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگلا لفظ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے پھول نگر کا۔ آئیے اس پر ماؤس پوائنٹر سے رائٹ کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مینیو میں سب سے اوپر لکھا ہے نو اسپیلنگ سجیشن۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر کمپیوٹر اس لفظ کو ایک اسپیلنگ مسٹیک کہتا ہے تو پھر کوئی سجیشن کیوں نہیں دے رہا؟ کسی چیز کو غلط تو اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب اس کا درست ورژن معلوم ہو۔ دراصل کمپیوٹر اس وقت آپ کو اس لفظ کے نیچے اس لیے سرخ لائن دکھا رہا ہے کیونکہ یہ لفظ ڈکشنری میں موجود ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ ایک جگہ کا نام ہے اور اکثر نام ڈکشنری میں شامل نہیں ہوتے۔ اگر آپ بھی اپنا نام ایک ڈاکیومنٹ میں ٹائپ کریں گے تو اسے بھی کمپیوٹر ایک اسپیلنگ مسٹیک ہی سمجھے گا کیونکہ وہ اس کی ڈکشنری میں موجود نہیں۔ ایسے الفاظ جو کمپیوٹر ڈکشنری میں موجود نہ ہوں انہیں ہم ڈکشنری میں ایڈ کروا سکتے ہیں تاکہ انہیں اگلی مرتبہ ایک اسپیلنگ مسٹیک نہ سمجھا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پھول نگر کے لفظ پر ماؤس پوائنٹر لے جا کر ایک مرتبہ رائٹ کلک کرتے ہیں۔ جو مینیو ہمارے سامنے آ گیا ہے اس میں سے ہم ایڈ ٹو ڈکشنری کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے سرخ لائن ختم ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھول نگر کا لفظ اس کمپیوٹر کی انگلش ڈکشنری میں شامل ہو گیا ہے اور آئندہ اس لفظ کو ایز اے اسپیلنگ مسٹیک کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اب ہم پھول نگر کا لفظ غلط اسپیلنگز کے ساتھ ٹائپ کریں گے تو پھر کمپیوٹر ہمیں صحیح لفظ کے بارے میں گائیڈ بھی کرے گا کیونکہ اب یہ لفظ کمپیوٹر ڈکشنری میں محفوظ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طویل جملہ ہے جس کے نیچے سبز لائن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سبز لائن گرامیٹیکل مسٹیک کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس جملے پر ماؤس پوائنٹر سے رائٹ کلک کر کے دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر ہمیں کیا سجیشن دے رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ کلک سے جو مینیو ہمارے سامنے آیا ہے فریگمنٹ کنسیڈر ریوائزنگ لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر کے خیال میں یہ جملہ بہت طویل ہے اور اس میں پنکچویشن مارکس کی ضرورت ہے، مثلاً کوما یا سیمی کولن، تاکہ جملہ درست ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملے میں کوما استعمال ہوا ہے جس سے جملہ تو متوازن بن رہا ہے، پھر پرابلم کہاں ہے؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس جملے میں ایک اسپیلنگ مسٹیک بھی موجود ہے۔ آئیے اس پر ماؤس پوائنٹر سے رائٹ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سجیشنز ملتی ہیں۔ یہ دیکھیے کمپیوٹر نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ لفظ دراصل ریفرز پرائمریلی ہے جو سپیس نہ ہونے کی وجہ سے اکٹھا ہو گیا تھا۔ بہرحال ہم اس کو درست کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپیلنگ مسٹیک کو درست کرتے ہی جملے کی گرامیٹیکل مسٹیک بھی ختم ہو گئی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ صرف ایک اسپیلنگ مسٹیک نے جملے کے گرامیٹیکل بیلنس کو بھی ڈسٹرب کر دیا تھا۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دونوں کا خیال رکھتے ہوئے جملے کو درست کرنا پڑتا ہے۔ لیجیے ہم نے ماؤس پوائنٹر کی مدد سے اسپیلنگ اینڈ گرامر مسٹیک کو ٹھیک کرنے کا طریقہ دیکھ لیا۔ اب چلتے ہیں اس آپشن کی طرف جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا، یعنی ریویو کی ٹیب میں پہلی آپشن اسپیلنگ اینڈ گرامر کے فیچر کی۔ آئیے اس بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ یہ آپشن یا ٹول بھی ہمیں کمپیوٹر ڈکشنری سے چیک کر کے ہمیں سجیشن دیتا ہے کہ جملوں یا الفاظ میں کس قسم کی خامی ہے۔ آئیے اس بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ بٹن پر کلک کرتے ہی ایک ونڈو اوپن ہو گئی ہے جس کا نام انگلش US اسپیلنگ اینڈ گرامر لکھا نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو بھی اسپیلنگ اینڈ گرامر مسٹیکس چیک کی جائیں گی
وہ امریکن انگلش اسٹینڈرڈز کے مطابق ہوں گی۔ اس ونڈو میں دو واضح حصے نظر آ رہے ہیں۔ ایک باکس اوپر ہے جس میں ہماری ڈاکومنٹس میں موجود ایک ایسا جملہ دکھایا جا رہا ہے جس میں کوئی غلطی ہے، جبکہ نیچے والے باکس میں سجیشنز کی لسٹ ہے۔ ہم پورے جملے کو پڑھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سجیشنز میں سے کون سی آپشن زیادہ بہتر ہے۔ جو آپشن درست ہے ہم اس پر لیفٹ ماؤس بٹن سے ایک مرتبہ کلک کر کے سلیکٹ کر لیتے ہیں اور دائیں جانب چینج کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ جب یہ چیکنگ مکمل ہو جاتی ہے تو ہمارے سامنے ایک میسج آ جاتا ہے کہ اسپیلنگ اینڈ گرامر چیک مکمل ہو چکا ہے۔ جب ہم ورڈ پروسیسنگ کی مدد سے ایک ڈاکومنٹ تیار کر لیتے ہیں تو اس کا پرنٹر کی مدد سے پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو فائلز یا ڈاکومنٹس ہمارے کمپیوٹر میں سیوڈ ہیں انہیں ہم سافٹ کاپی کہتے ہیں۔ جب ہم ان فائلز یا ڈاکیومنٹس کو پرنٹر کی مدد سے پیپر پر پرنٹ کر لیتے ہیں تو انہیں ہارڈ کاپی یا پرنٹ آؤٹ کہا جاتا ہے۔ کسی بھی ڈاکومنٹ کا پرنٹ لینے سے پہلے ہم ریکمینڈ کریں گے کہ آپ مکمل طور پر اس کا ریویو کر لیں۔ ریویو کے دوران آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ نے پیج سائز مناسب رکھا ہے، تمام ٹیکسٹ آپ کی مرضی کے مطابق ہے، تمام پیج مارجنز صحیح سیٹ کیے گئے ہیں اور کسی قسم کی اسپیلنگ یا گرامر مسٹیک نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو چیک کرنے کے بعد آپ ڈاکومنٹ کا پرنٹ لے سکتے ہیں۔ پرنٹ لینے سے پہلے ایک اچھی پریکٹس یہ ہے کہ ہم اپنے ڈاکومنٹ کا پرنٹ پریویو دیکھ لیں۔ پرنٹ پریویو آپشن کے ذریعے ہم اپنے ڈاکیومنٹ کا معائنہ کر سکتے ہیں کہ پرنٹ آؤٹ کے بعد وہ کاغذ پر کیسا لگے گا۔ پرنٹ کرنے کے لیے ہم فائل مینیو میں جا کر پرنٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ہمارا ڈاکیومنٹ پرنٹ کی آپشن کے ساتھ ایک نئی ونڈو میں نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دائیں جانب ہمیں ڈاکومنٹ کے ایک پیج کا پریویو نظر آ رہا ہے۔ اس کا سائز آپ کی سہولت کے لیے چھوٹا کر دیا گیا ہے تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ ٹیکسٹ اور اس کے چاروں جانب مارجن مناسب لگ رہے ہیں یا نہیں۔ آپ ڈاکومنٹ کے باقی صفحات کے نیچے دیے گئے ان بٹنز کو استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پیج سیٹنگ میں کوئی تبدیلی کرنا ہو تو بائیں طرف نیچے دیے گئے اس پیج سیٹ اپ کے ذریعے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ڈاکیومنٹ کا پرنٹ پریویو دیکھنے کے بعد اب ہم تیار ہیں کہ اس ڈاکیومنٹ کا پرنٹ لیا جائے۔ اس کے لیے ہم اوپر دیے گئے پرنٹ کے اس بٹن پر کلک کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس بٹن پر کلک کرتے ہیں تو ڈاکیومنٹ کا پرنٹ ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ پرنٹر کو بھیج دیا جاتا ہے۔ جب ہم بٹن پر کلک کرتے ہیں تو فوراً ہی پرنٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ سارے ڈاکومنٹ کا پرنٹ نہیں لینا چاہتے، بلکہ آپ کو صرف چند پیجز کا پرنٹ چاہیے، یا آپ اس پورے ڈاکومنٹ کی ایک سے زیادہ پرنٹڈ کاپیز بنانا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے ہمیں ذرا تفصیل کے ساتھ پرنٹ کی آپشنز کو دیکھنا ہوگا۔ پرنٹ کی ڈیٹیل آپشنز کے لیے ہم فائل مینیو میں موجود پرنٹ کی آپشنز پر کلک کرتے ہیں۔ کلک کرتے ہی ہمارے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو جاتی ہے جس کا نام پرنٹ ہے۔ اس ونڈو میں بہت سے سیکشنز اور آپشنز ہیں۔ ہم ان میں سے چند انتہائی اہم آپشنز کو دیکھیں گے۔ اس ونڈو میں سب سے پہلے پرنٹر کا سیکشن ہے جس میں آپ کو ایک ڈراپ ڈاؤن لسٹ نظر آ رہی ہے۔ اس لسٹ میں آپ کو اس کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ پرنٹر کا نام نظر آ رہا ہے۔ آپ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ جو بھی پرنٹر اٹیچ یا انسٹال کریں گے اس کا ماڈل اور نام آپ کو اسی جگہ نظر آئے گا۔ اگلا سیکشن کاپیز کا ہے۔ یہاں موجود باکس میں ہم نمبر آف کاپیز کو ایک سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ جتنا نمبر ہم یہاں بتائیں گے اتنی ہی کاپیز ہمارے ڈاکیومنٹ کی پرنٹ کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس ونڈو میں سیٹنگز کے نیچے پیج رینج کا سیکشن ہے جس میں آپ کو ایک ڈراپ ڈاؤن لسٹ نظر آ رہی ہے۔ اس لسٹ میں آپ کو پرنٹ آل پیجز، پرنٹ کرنٹ پیج، پرنٹ کسٹم رینج وغیرہ کی آپشنز نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پرنٹ سلیکشن کی آپشن بھی موجود ہے۔ اس وقت پرنٹ سلیکشن کی آپشن
ग्रे कलर में नजर आ रही है, जो कि डिसेबल्ड है। आइए इन ऑप्शंस का मकसद देख लें। सबसे पहली प्रिंट ऑल पेजेस की ऑप्शन है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके अगर प्रिंट लिया जाए तो डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम पेजेस का प्रिंट आउट निकलेगा। दूसरी ऑप्शन प्रिंट सिलेक्शन की है, जो कि अभी डिसेबल्ड है। ये ऑप्शन आपको उस वक्त इनेबल्ड मिलेगी जब आप अपनी डॉक्यूमेंट्स में से कुछ पोर्शन को सिलेक्ट करके प्रिंट करवाना चाहें। मसलन आपको सिर्फ एक पैराग्राफ का प्रिंट लेना है। इसके लिए सिर्फ उस पैराग्राफ को माउस पॉइंटर से सिलेक्ट कर लें और फिर इस प्रिंट की विंडो को ओपन करें। इस सिलेक्टेड पैराग्राफ का प्रिंट लेने के लिए प्रिंट सिलेक्शन की ऑप्शन को सिलेक्ट करें और फिर प्रिंट का बटन प्रेस कर दें। ऐसा करने से सिर्फ सिलेक्टेड पैराग्राफ का प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। तीसरी ऑप्शन प्रिंट करंट पेज की है। करंट पेज से मुराद वो पेज होता है जिस पर हमारा कर्सर मौजूद हो। चौथी ऑप्शन प्रिंट कस्टम रेंज की है। इस ऑप्शन के नीचे एक बॉक्स मौजूद है जिसमें हम इन पेजेस के नंबर टाइप करेंगे जिनका प्रिंट लेना मकसूद है। हम यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स में दो तरह से पेज नंबर रेंज टाइप कर सकते हैं। मसलन अगर हमें पेज नंबर 3, 7 और 15 का प्रिंट लेना है तो हम ये तीनों पेज नंबर्स इस बॉक्स में टाइप करेंगे और इनके दरमियान कॉमा लगाया जाएगा। इसी तरह अगर आपको जरूरत के मुताबिक डॉक्यूमेंट में से पेज नंबर 12 से लेकर 30 तक का प्रिंट लेना है तो आप ये दोनों नंबर इस बॉक्स में टाइप करेंगे, लेकिन दरमियान में हाइफन साइन या माइनस साइन लगाया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस प्रिंट विंडो में हमारे पास एक और करामत ऑप्शन मौजूद है जिसके जरिए हम अपने डॉक्यूमेंट्स के ऑड या इवन पेजेस का अलग-अलग प्रिंट ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रिंट ऑल पेजेस के सामने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें ऑड पेजेस और इवन पेजेस की ऑप्शंस भी मौजूद है। ऑड और इवन पेज का प्रिंट हम उस वक्त लेते हैं जब हमें पेपर के दोनों जानिब प्रिंट आउट लेना हो। अमूमन हम पेजेस की सिर्फ एक साइड पर ही प्रिंट लेते हैं। ऐसा करने से तमाम डॉक्यूमेंट के पेजेस चाहे वो ऑड हों या इवन, सब एक ही तरतीब में प्रिंट हो जाते हैं। लेकिन जब हमें किताब की सूरत में प्रिंटिंग करना हो तो फिर हर पेज की दोनों साइड्स इस्तेमाल होंगी। ऐसी सूरत में हम पहले तमाम ऑड पेजेस की प्रिंटिंग कर लेते हैं और फिर उन पेजेस को पलटकर उनके ब्लैंक साइड्स पर तमाम इवन पेजेस का प्रिंट ले लिया जाता है। इस तरह से हमारी डॉक्यूमेंट एक किताब की शक्ल इख्तियार कर लेती है जिसे हम फिर बाइंड भी करवा सकते हैं। बहुत सारी दूसरी ऑप्शंस के अलावा एक कोलेटेड की ऑप्शन भी मौजूद है। कोलेट का मतलब होता है तरतीब देना या अरेंज करना। कोलेट की ऑप्शन दरअसल हमारी डॉक्यूमेंट की निकाले जाने वाली कॉपीज की तरतीब बदलने के लिए है। आपको साथ ही कुछ सैंपल पेज आइकन्स के 2 सेट्स नजर आ रहे हैं जिन पर 1, 2, 3 लिखा है। इसका मतलब ये है कि जब डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग हो गई तो पहले एक सेट मुकम्मल निकलेगा और फिर दूसरा सेट मुकम्मल निकलेगा। इन सेट्स में से पेजेस की तरतीब हमें बिल्कुल ठीक मिलेगी। दूसरी ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि पहले पेज 1 का सेट है, फिर 2 और फिर 3 का। इस सैंपल का मतलब ये है कि जब हमारे डॉक्यूमेंट के मल्टीपल प्रिंट निकलेंगे तो पहले पेज 1 की तमाम कॉपीज निकल आएंगी और फिर उसके बाद पेज 2 की तमाम कॉपीज निकलेंगी। इस तरतीब से जो प्रिंट आउट्स निकलेंगे उन पर फिर हमें खुद से एक एक सफा अरेंज करके डॉक्यूमेंट मुकम्मल करना होगा। कोलेटेड के सेक्शन के नीचे हमारे पास ओरिएंटेशन का सेक्शन है जिसमें 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट्स हैं। पहली ड्रॉप डाउन लिस्ट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन की है। इसको सेलेक्ट करने से हमारा डॉक्यूमेंट अमूदी कागज पर प्रिंट होकर निकलेगा, जैसा कि आप दाएं तरफ प्रीव्यू में भी देख रहे हैं। दूसरी ऑप्शन लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से हमारा डॉक्यूमेंट
کاغذ پر متوازی شکل میں پرنٹ ہو کر نکلے گا، جیسا کہ ہم دائیں جانب پریویو میں دیکھ رہے ہیں۔ ان دونوں آپشنز میں سے کس کو سلیکٹ کرنا چاہیے، اس کا دار و مدار ہمارے ڈاکومنٹ میں موجود ٹیکسٹ یا تصویر پر منحصر ہے۔ اگلا سیکشن پیج سائز کا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع کے لیسن میں پیج سائز کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ڈاکیومنٹ تیار کرنے سے پہلے پیج سائز کی سیٹنگ کر لینی چاہیے تو ہمیں صحیح سائز کے کاغذ پر پرنٹ لینے میں دشواری نہ ہو۔ اس ڈراپ ڈاؤن سائز میں سے ہم پیج کا وہ سائز سلیکٹ کریں گے جو پیج سائز ہم نے ڈاکومنٹ تیار کرتے ہوئے چوز کیا تھا۔ نیکسٹ آپشن پیج مارجنز کی ہے۔ یہاں پر پہلے سے ریڈی میڈ آپشن اویلیبل ہیں۔ ہم اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق کوئی بھی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسٹم مارجنز کی آپشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پیج کی سیٹنگز کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس سے ہم ڈاکومنٹ کے اندر موجود ٹیکسٹ کے دائیں، بائیں، نیچے اور اوپر سے مناسب خالی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے اگلی آپشن پیج پر شیٹ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے ڈاکیومنٹ کا پرنٹ آؤٹ لیں تو اس میں ایک کاغذ کے ایک طرف ڈاکیومنٹ کے کتنے صفحے پرنٹ ہونا چاہیے۔ پہلی ڈراپ ڈاؤن لسٹ 1 پیج پر شیٹ کی ہے جو اس وقت آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے۔ اگر لسٹ کو اوپن کریں تو یہاں آپ کو 16 پیجز تک کی آپشنز نظر آ رہی ہیں۔ ان آپشنز میں سے کسی کی سلیکشن کریں گے تو جو پرنٹ آؤٹس آپ کو ملیں گے اس میں ایک ہی پیج کے اوپر آپ کو کئی پیجز شرنک کر کے پرنٹ دیا جائے گا۔ مثلا اگر ہم 4 پیجز کو سلیکٹ کر کے پرنٹ کے لیے کہیں گے تو جو پرنٹ آؤٹ آپ کو ملے گا اس میں ایک ہی شیٹ کے اوپر 4 پیجز کا ٹیکسٹ پرنٹ کر دیا جائے گا۔ اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ کے آخر میں اسکیل ٹو پیپر سائز کی آپشن دی گئی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ آپ نے پیج سائز اس وقت A4 سائز کے مطابق سیٹ کر لیا، مگر اب آپ کے پاس پرنٹنگ کے لیے جو پیجز ہیں وہ لیٹر سائز کے ہیں تو دشواری ہو سکتی ہے۔ ایسے موقع پر ہم اپنے پورے ڈاکیومنٹ کا پیج سائز تبدیل نہیں کرتے بلکہ اسکیل ٹو پیپر سائز کی آپشن استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہمارا ڈاکیومنٹ A4 پیج سائز کے مطابق تیار کیا گیا تھا، مگر اب ہمارے پاس پرنٹ لینے کے لیے جو پیجز ہیں وہ لیٹر سائز کے ہیں جو کہ نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں۔ اب ہم پیپر سائز میں سے لیٹر سائز سلیکٹ کرتے ہیں اور اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے اسکیل ٹو پیپر سائز کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ A4 سائز کے مطابق بنا ہوا ڈاکومنٹ معمولی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ لیٹر سائز کے پیجز پر پرنٹ ہو جائے گا۔ سمری۔ اس لیسن میں آپ نے سیکھا ڈاکیومنٹ کا ریویو اور پروف ریڈنگ کرنا، اسپیلنگ اور گرامیٹیکل غلطیوں کو صحیح کرنے کا طریقہ، اپنے ڈاکیومنٹ کا پرنٹ آؤٹ لینے کا طریقہ اور پرنٹ آؤٹ لینے کی مختلف آپشنز۔